اللہ وبرکاتہ۔ مومن اور کافر کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں اصحاب کہف کے واقعے کے بعد ایک اور واقعہ کا ذکر فرمایا۔ یہ واقعہ دو انسانوں کے درمیان مناظرے جیسی گفتگو کی شکل میں ہوا، اور ساتھ ہی اس کا نتیجہ اور پھل بھی ذکر کیا گیا، یعنی ایک کا طریقہ زندگی مال کے اعتبار سے کامیاب رہا اور دوسرے کو ندامت و حسرت کا منہ دیکھنا پڑا۔ قرآن نے جس انداز میں کتابوں میں اس سے زیادہ کچھ نہیں، اس لیے اس کی تعریف لوٹانا چاہیے۔ آئیے جانتے ہیں وہ واقعہ کیا تھا۔ اے پیغمبر، لوگوں کو ایک مثال سنا دو۔ دو آدمی تھے، ان میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے 2 باغ مہیا کرا دیے۔ گرد گرد کھجور کے پیڑوں کا گھیرا تھا، بیچ کی زمین میں کھیتی تھی۔ بس ایسا ہوا، باغ پھلوں سے لد گئے اور پیداوار میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ان کے بیچ سینچائی کے ایک ندی جاری کر دی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آدمی دولت مند ہو گیا۔ تب ایک دن گھمنڈ میں آ کر اپنے دوست سے، جس سے خوشحالیاں میسر نہ تھی، باتیں کرتے کرتے بول اٹھا، دیکھو میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میرا جتھا بھی بڑا طاقتور جتھا ہے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے اپنے باغ میں گیا اور وہ اپنے ہاتھوں اپنے نقصان کر رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا شاداب باغ کبھی ویران ہو سکتا ہے۔ مجھے امید نہیں کہ قیامت کی گھڑی برپا ہوگی، اور اگر ایسا بھی ہوا تو میں اپنے پروردگار کی طرف سے لوٹایا گیا تو میرے لیے کیا کھٹکا ہے، مجھے ضرور وہاں بھی اس سے بہتر ٹھکانہ ملے گا۔ یہ سن کر اس کے دوست نے کہا، اور آپس میں بات چیت کا سلسلہ جاری تھا، کیا تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں پہلے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور پھر آدمی بنا کر سامنے لا دیا؟ لیکن میں تو یقین رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور پھر جب تم اپنے باغ میں آئے اور اس کی شادابیاں دیکھی تو کیا تم نے یہ نہ کہا کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے؟ اس کی مدد کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے کہ میں تم سے مال اور دولت کمتر رکھتا ہوں، تو اس پر گھمنڈ نہ کر۔ کیا عجب ہے میرے پروردگار، مجھے تمہارے اس باغ سے بھی بہتر باغ جنت دے دے، اور تمہارے باغ پر آسمان سے ایسی اندازہ کی ہوئی بات اتار دے کہ وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، یا پھر بربادی کی کوئی اور شکل نکل آئے، جیسے اس کی نہر کا پانی بالکل نیچے اتر جائے اور تم کسی بھی اس تک نہ پہنچ سکو۔ اور پھر دیکھو ایسا ہی ہوا کہ اس کی دولت بربادی کے گھیرے میں آ گئی۔ وہ ہاتھ مل مل کر افسوس کرنے لگا، ان باغوں کی درستگی پر میں نے کیا کچھ خرچ نہیں کیا، وہ سب برباد ہو گیا۔ اور باغوں کا حال یہ ہوا کہ ٹٹیاں گر کے زمین کے برابر ہو گئی۔ اب کہتا ہے، اے کاش میں پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، اور دیکھو کئی جتھا کہ اللہ کے سوا اس کی مدد کرتا، اور نہ خود اس نے یہ طاقت پائی کہ بربادی سے جیت سکت۔ یہاں سے معلوم ہو گیا کہ حقیقت میں سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے، وہی ہے جو بہتر ثواب دینے والا ہے اور اس کے ساتھ بہتر انجام۔ تو دوستو، یہ واقعہ کیسا لگا؟ اچھا لگا تو کمنٹ اور لائک سبسکرائب کر کے بتائیں۔